السلام علیکم، میں ہوں امجد عزیز ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کسوٹی ڈیجیٹل۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں انتہائی معتبر شخصیت، بڑی خاص شخصیت موجود ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر سوالات ہوں اور ان کے ہم مختصر جوابات بھی حاصل کر سکیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب پرویز خٹک صاحب، بہت شکریہ پرویز خٹک صاحب آپ تشریف لائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو روایتی سوال ہوتے ہیں وہ نہ کیے جائیں، اور میں آپ سے یہ پوچھوں، کیا سیاست آج کل بھی عبادت ہے؟ یقیناً مزے کا سوال ہے، اور یہ اس پر کبھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ دیکھیں، اگر ایمانداری سے کرو، کرپشن نہ کرو، لوگوں سے محبت کرو، اپنی محنت کرو، تو عبادت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ یہاں پر لوگ عبادت کرنے نہیں آتے، کچھ اور کرنے آتے۔ اگر سب اس چیز کو عبادت سمجھتے تو یہ ملک ایسے نہ ہوتا۔ میں 5 سال وزیر اعلیٰ رہا ہوں، وزیر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہوں، ڈیفینس منسٹر رہا ہوں، لیکن کبھی بھی حرام کا نہیں سوچا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، اس ملک میں اگر ایماندار لیڈر آئے، ایمانداری سے کام کریں تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ بے ایمان لیڈر کبھی بھی ملک کو نہیں اٹھا سکتے۔ تو کیا یہ سارے سیاستدان چور اور ڈاکو ہیں؟ ریاست کے دیگر ستون بالکل ٹھیک ہیں؟ دیکھیں، چور یا سارا کچھ، دیکھیں آپ دنیا کی یہ اب گلوب پڑا ہے، اس پہ آپ ایک ملک پہ نام رکھیں، انگلی رکھیں جو ترقی یافتہ ہے، پھر اس کا پتہ کریں یہ کون سے سال میں ترقی کی، پھر ان کو پتہ کریں اس وقت لیڈر کون تھا۔ آپ کو کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا کہ بے ایمان آدمی نے اس ملک کو اٹھایا۔ تاریخ دیکھ لیں، دنیا کی تاریخ ہے، کوئی 100 سال پہلے، کوئی 50 سال پہلے، جس ملک کو ایماندار اور ملک کا ہمدرد لیڈر ملا اس ملک کو آگے لے گیا۔ یہ کوئی سائنس ہی نہیں ہے، سمپل ہے۔ اگر تاریخ سے ہم سبق نہیں سیکھیں گے اور ان کے کارنامے نہیں دیکھیں گے، دنیا میں ہر چیز موجود ہے، اچھی چیزیں ہم نہ اٹھا کے اس ملک میں نہیں لائیں گے، اور ایک فیئر گورنمنٹ نہیں چلائیں گے، انصاف نہیں دیں گے، فول پروف سسٹم نہیں دیں گے، سسٹم پر عمل نہیں کریں گے، تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہم روتے رہیں گے، مہنگائی آتی رہے گی اور بے ایمان لوگ آتے رہیں گے۔ تو یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ خدا کے لیے جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں پہلے پتہ کریں کہ آیا ایماندار ہے، آیا یہ ملک کا ہمدرد ہے، آیا پچھلا ریکارڈ اس کا کس طرح ہے، سارا کچھ دیکھ کر ووٹ استعمال کریں۔ دیکھیں، چور خود غائب ہو جائیں گے۔ عوام تو کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ووٹ کہاں جا رہا ہے۔ عوام کو سب پتہ ہے ووٹ کہیں غلط نہیں جاتا، یہ بہت ہی بڑا پروپیگنڈا ہے۔ میں خود الیکشن لڑا ہوں کئی بار۔ دیکھیں، جب ووٹ ڈلتا ہے آپ کا ایجنٹ بیٹھا ہوتا ہے، وہ ریکارڈ لے کر آتا ہے، رزلٹ آنے سے پہلے جو ٹی وی پہ آتا ہے اس پہ سارا ریکارڈ ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سنا ڈبے میں جتنے ووٹ پڑے ہوتے ہیں لکھ کے بھی کچھ دے دیا جاتا ہے، پھر 5 سال کیس چلتا ہے۔ نہیں، وہ کئی جگہ دیکھیں، کئی جگہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ مارتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ میں تو آج تک نہیں دیکھا کہ الیکشن میں ایسی کوئی دان دی ہوئی۔ کچھ ریکارڈ میرے پاس بھی ہے، لیکن وہ طریقہ کار اور تھے۔ اب سچ آ کے ووٹ کمپیوٹرائز ہو گیا، اس میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی، تو کافی مشکل ہے۔ کوئی ایسے ہی پرنٹ کر کے جعلی ووٹ ڈال دے اور ایجنٹ آپ کا نالائق ہو تو پھر ہو سکتا ہے۔ تو کیا پھر لوگ کیوں کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی جو بڑی ضروری ہوتی ہے کسی بھی الیکشن میں، کسی بھی سیاستدان کے پیچھے میں یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ پاور کے پیچھے جاتے ہیں۔ میں نے تو خاص دیکھا ہے کہ جس کے پاس طاقت و اختیار ہو تو ٹلٹ کر جاتے ہیں لوگ، بغیر سوچے سمجھے، وہ اپنے مفاد کے لیے یا جس کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ اب یہ اس کی باری ہے، لیکن ووٹ تو انہوں نے دینا ہے۔ جب لوگ خود ہی نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ جاتے ہیں کہ یہ جیت رہا ہے اس کو دے دو، تو پھر تو صحیح نہیں ہے۔ وہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا ووٹ ضائع نہ ہو اور بعد میں روؤں نہ۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو ووٹ نہ ڈالیں۔ سوال آپ گول کر گئے، جواب میں کچھ اور چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، میں تو جو پچھلا الیکشن لوگ کہتے ہیں، لیکن میں اس لیے اس صوبے میں نہیں مانتا، باقی مجھے نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے جتنی سیٹیں جیتی ہیں، اگر ہم نے قومی جیتی ہیں، ہم نے 40-50 ہزار لیڈ سے جیتی ہیں۔ 90% ایسی سیٹیں ہیں جو ہم 30-40 ہزار لیڈ سے، اور صوبائی بھی ایسی ہیں کہ ہم 20-25 ہزار کم سے نہیں جیتے ہیں۔ تو اتنا اگر ڈفرینس ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوگی؟ اگر کوئی 20 ہزار ووٹ ڈال سکتا ہے تو وہ کمال کرتا ہے۔ لیکن ماحول تو بنایا گیا۔ دیکھیں، ماحول کوئی نہیں بنا سکتا، یہ پبلک بڑی تیز ہے، آج کا زمانہ، آج کمپیوٹر کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا۔ لوگ بحث کرتے ہیں، گاؤں میں لوگ گروپس بنے ہوئے ہیں، آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے، ہر ایک کریکٹر پہ بات ہوتی ہے، اعتراضات ہوتے ہیں۔ وہ زمانہ گیا کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھے اور سادے لوگ تھے۔ نہیں لگتا یہ کہ اب آپ لوگوں کو شعور دینا چاہ رہے ہیں اور اب لوگوں کو صحیح طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اگر لوگ آپ کی باتیں سنیں اور اس پہ عمل کریں تو پھر کوئی نہیں دھاندلی کر سکے گا؟ دیکھیں، میں تو اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اپنے ملک کے لوگوں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں نے لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ یہ ملک کیسا چلے گا، کیسا چلنا چاہیے، یہ ملک کو کیسے ڈیلیور ہوگا۔ اور جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پچھلے 75 سال میں کیا ہے، تو اگر ان میں کوئی اچھا لیڈر ہوتا نا، ہم ایسے نہ ہوتے۔ کاش
یہ ملک کے لیے سوچتے. وہی روٹین کا سسٹم, آئے دفتر گئے, 7,000 ٹیکس ہے, اس کو محنت کر کے 8,000 کر دے تو کیا ہو گیا. یہ جو ہمارے پاس 7,000 ہے, یہ 70,000 100,000 ارب تک جو لے کے جائے گا وہ اس ملک پہ حکمرانی کرے گا. ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, بار بار آپ کہتے ہیں ڈاکومنٹڈ ہونا چاہیے سب کچھ, لیکن سوال تو یہ ہے کہ کون سا ایسا بل ہے جس میں ہم ٹیکس نہیں ادا کرتے, اور ایک غریب شخص خاص طور پہ جب ٹیکس دیتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک بہتر بنے گا؟ ٹیکس تو ہمیں کلیکٹ کرنا چاہیے ان لوگوں سے جو کھربوں روپیہ اربوں روپیہ کماتے ہیں. دیکھیے یہ ساری دنیا میں ہر چیز پہ ٹیکس ہے, لیکن وہ ذاتی ٹیکس بھی دیتے ہیں. اس وقت آپ کو اگر پتہ ہو ہمارے 25 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, 25 لاکھ میں تنخواہ دار نکال دو اور چھوٹے والے نکال دو, ہم صرف 5 لاکھ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, اور پھر ٹیکس انہیں پر لگاتے ہیں. جب ایک سرمایہ دار یا انڈسٹریلسٹ پہ آپ ٹیکس لگاتے ہو, اس کے گھر پہ کیا جاتا ہے, وہ اپنی چیز مہنگی کر دیتا ہے, زور عوام سے نکلتی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں جب ڈاکومنٹیشن ہوگی, کسی پہ 1,000 روپے ٹیکس آئے گا, کسی پہ 10,000, کسی پہ لاکھ, کسی پہ کروڑ, تو آپ یہ جمع کر کے میں نے جو حساب لگایا یہ 70 اور 100,000 ارب جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہوگا, جب آپ کا پاکستانی روپیہ آئے گا, آپ کی مہنگائی کم ہوگی, بجلی سستی ہو جائے گی, پیٹرول سستا ہو جائے گا, ڈالر سستا ہو جائے گا, ڈالر کے ایکسپورٹ پہ ٹیکس نہ لگائیں. آپ انڈسٹری جس کو کہیں کہ ڈالر میں انویسٹ کریں, اس پہ پیسہ ٹیکس نہ لیں. ایک طرف پاکستانی روپے, ایک طرف ڈالر. یہ ایک سسٹم ہے, مجھے 1 مہینہ بٹھا دیں, میں چینج کر کے نہ دوں تو پھر جرمانہ. آپ کو تو 4 سال بٹھایا وفاقی حکومت میں, 5 سال آپ وزیر اعلیٰ رہے, 9 سال آپ کی صوبے میں حکومت رہی. نہیں, میں کوئی فائنانس منسٹر تو نہیں تھا نا, میں تو ڈیفینس منسٹر تھا. وہاں پر میں اپنا, آپ بڑے قریب تھے اپنے لیڈر کے, آپ کی تو ہر بات مانتے تھے وہ. دیکھیں یہ جو میں بات کی نا ڈاکومنٹیشن, میں کیبنٹ میں کئی دفعہ لے چکا ہوں, فائنانس منسٹر, فائنانس سیکرٹری سے میٹنگ کر چکا ہوں, عمران خان سے کم سے کم 10-15 دفعہ, اور ہر دفعہ مجھے کہا ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو. میں کہا جی ٹھیک کہتا ہوں تو امپلیمنٹ کریں. اور یہ چیز جب ہماری حکومت بنی نہیں تھی, اس سے پہلے میں نے خان کو یہ ایڈوائز کیا کہ ساری دنیا ترقی کر چکی ہے, ڈاکومنٹیشن پہ ان کے پاس لوگوں کا ریکارڈ ہے, ان کا ہر چیز پتہ ہے کہ کون کیا ہے کوئی نہیں, اور پورا ریکارڈ بناؤ. میں نے کہا آپ یہ کر دیں, آپ کو ساری زندگی حکمران رہیں گے. جو اس ملک میں کرے گا, یاد رکھیں, جو حکمران یہ ڈاکومنٹیشن کرے گا وہ ساری عمر اس ملک پہ حکمرانی کرے گا اور لوگ محبت کریں گے. اچھا خٹک صاحب, آپ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی تھی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے زیادہ جب آپ نے BRT کا منصوبہ شروع کیا تھا. ان دنوں میں تو لوگ مخالفت کیا کرتے تھے, اب اسی BRT کو لوگ پسند کرنے جا رہے ہیں, تو کیا فیل ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اس ملک میں اچھا کام کرنا بھی ایک عذاب ہے, کیونکہ ایک مجھے بدنام کیا گیا ملم جبہ پہ, حالانکہ وہاں جھگڑا صرف تھا کہ ایک محکمہ نے ایڈورٹائز کیا, فارسٹ ٹورزم نے, فارسٹ نے معمولی آبجیکشن کر دی کہ ہماری زمین ہے, اس پر ایک گن چلتا رہا. اینڈ میں جب فائنل کورٹ سے اجازت ملی, پھر پورا ریکارڈ لایا گیا تو ٹورزم صحیح تھا. میں جب نیب میں پیش ہوا, میں نے اسے پوچھا یار مجھے بتاؤ اس میں کیا, میرا کیا قصور ہے؟ کہتا ہے یہ اور زمین اتنی دے دی. میں نے کہا ایڈورٹائز ہوا, کمپٹیشن ہوا, اور پھر دوسرا جو ہے اونرشپ صحیح ہے. تو میں نے کہا اگر میں کوئی کلرک تو نہیں ہونا کہ میں کہوں یہ زمین ٹورزم کی ہے, یا میں کاغذ تو نہیں دیکھتا ہوں, میں سامنے آتا ہے انہوں نے ایڈورٹائز کیا اور وہ مالک بن, اور اینڈ میں ثابت بھی ہو گیا, اور مجھے 5-6 سال بدنام کیا گیا. اب BRT میں میرے خلاف باتیں, پروپیگنڈا, اربوں روپے, یہ میں چیلنج کرتا ہوں. اس میں کوئی ایک چیز دکھا دو نا کہ وہاں پر تو یہ ایشین بینک کا پروجیکٹ تھا, کنسلٹنٹ ان کے تھے, وہ ٹھیکیداروں کو انہوں نے شارٹ لسٹ کیا, ٹینڈر انہوں نے کیا, اپروول انہوں نے دی, صرف میں ایک میٹنگ میں بیٹھا اور کمپٹیشن ہوا, اور سارا بلنگ وہ کرتے تھے, پیمنٹ وہ کرتے تھے. PDA کا جو تھا سیکرٹری یا جو بھی, وہ صرف آخری فائنل ایک چیک پہ دستخط کرتا تھا. میرا تو کام تھا میں اس کے پروگریس دیکھتا تھا, اس میں غلطیاں نکالتا تھا, ان کو بتاتا تھا وہ میری غلطیاں کہ تم نے کیوں کہا کہ یہ نقشہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جی آپ نے بڑے زیادہ پیسہ لگا دیا, BRT جو پنجاب کی تھی وہ بڑی سستی تھی لاہور کی, اور اسلام آباد کی بڑی سستی تھی. یہ بھی سچ ہے؟ نہیں دیکھیں یہ بالکل غلط ہے. اسٹرکچر کا آپ نکالیں تو ہمارا سستا تھا. ہم نے انہوں نے بسیں کرائے پہ لی, ہم نے 12 ارب کی بسیں خریدی, ہم نے 3 جگہ پارکنگ سینٹر وہ بنائے, کوئی 10-12 ارب کے وہ چلے. ہم نے جو پرانے یہاں پر وہ بسیں چلتی تھی وہ اسکریپ کر کے 1 ارب کے وہ خریدے. ہم نے پورا ڈرین اور روڈ سسٹم بنایا, سارا ایک پروجیکٹ ہم نے بنایا. اس وقت BRT دنیا میں ٹاپ 3 میں ہے, اور اس وقت جو ٹکٹنگ سسٹم ہے جو ہم نے کمپنی بنائی ہے وہ فول پرو سسٹم ہے, اس وقت دنیا میں ٹاپ پہ آ گئی. ہماری ٹکٹنگ سسٹم BRT کی دنیا میں ٹاپ پہ آ گئی. مجھے نیب نے بھی خط لکھا, کویشچن لکھے, میں ملا وہ سارے ٹیکنیکل. میں نے کہا میں کوئی انجینئر ہوں, میں کوئی کلرک ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پیسہ کہاں سے کہاں گیا. تو اسی طرح آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ خرچہ بہت ہوا ہے,
تو خرچے تو ہوتے ہیں، اچھے پروجیکٹ پہ خرچے ہوتے ہیں. اور اس وقت BRT کی رائڈرشپ ہے نا، ڈیلی ایوریج 3 لاکھ لوگ سفر کر رہے ہیں، اور پنجاب اور اسلام آباد میں 80,000 کراس نہیں کر چکے ہیں. اور یہ کچھ بچے اور 30-40 آئیں گی، یہ سارا پشاور اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، اور پھر یہ 3.5 لاکھ کراس کرے گا. تو سبسڈی تھوڑی بہت ہے، میں مانتا ہوں، کیونکہ ہم نے 50 روپے کا ٹکٹ دیے، اب کل 100 کر دیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، نفع میں آ جائے گا، لیکن عوام کو بھی کچھ سہولت دینی ہے. اچھا خارق صاحب، ایک بات لوگ جب کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو لانے والے پرویز خٹک تھے، اس لیے کہ 5 سال میں اگر آپ کی کارکردگی نہ ہوتی، عمران خان نے تو نہیں آنا تھا. نہیں، عمران خان کا اپنا ووٹ تھا، میں اس سے نہیں وہ کرتا، لیکن یہ تھا کہ مجھے سارا صوبہ پتہ تھا کون سے گروپ سے اکٹھے کرنے. یہ جتنے ہمارے MNAs MPs تھے، اس میں 60% ایگزیکٹ میں نے پارٹی میں شامل کیے، وہ الیکٹیبلس تھے، وہ اب میرے ساتھ اکثریت میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور مجھے یاد ہے کہ الیکشن میں عمران خان یہی باتیں کرتا تھا کہ ہم نے ریفارمز لائے، ہم نے پولیس کو ٹھیک کیا، صحت کارڈ لایا صوبے میں، مطلب یہ سارا کچھ، اور اسی پر پروپیگنڈا کرتے تھے. پھر جب الیکشن ہوا تو میں یہی کوشچن کرتا تھا کہ آپ پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے ہیں، پولیس ریفارم کیوں نہیں کر رہے ہیں، ایجوکیشن ریفارم، کیونکہ وہ ارادہ ہی نہیں تھا. ہم وہ سمجھتے کہ ہم پٹھان سمجھتے ہی کچھ نہیں. ہمارے صوبے کی تو لفٹ ہی کوئی نہیں تھی، ہمارے تو بڑے مسئلے بن گئے تھے. میں 4 سال عذاب میں ہم نے گزارے ہیں، وہاں کوئی مجھے خوشی نہیں ملی. ہر وقت کوئی نہ کوئی ایشو، ہمارے صوبے کے فنڈ روکے گئے، ہمارے کوئی ہمارے صوبے میں کوئی پروجیکٹ ہی نہیں لگائے گا. 4 سال میں ہم سارے ملک میں نہیں دکھا سکتے کہ ہم نے کون سا کام، چھوٹی چھوٹی فوٹوگرافی کے لیے، پکچر دکھانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کیے، لیکن ہم نے ملک کے لیے تو نہیں نظر آئے. تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ 4-5 سال ہم نے محنت کی، ڈیلیور کیا، اور وہ پنجاب میں سارا خاک میں ملا دیا. اچھا نظر آپ بڑے سخت آتے ہیں کہ جی جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے نا تو آپ کے چہرے کی جو کرختگی ہے وہ سارے لوگ فیل کرتے ہیں. اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ آپ کو تو بڑا ہنس مکھ ہونا چاہیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ میں نے بڑی کم دیکھی ہے. میں سخت کبھی بھی نہیں ہوں، پتہ نہیں لوگ ایسے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ میں ہر چیز میں نظر رکھتا ہوں. اب میرے یہاں پر 40 سال تو سیاست ہو گئی ہے، تو میں زیادہ جو سیریس ہوتا ہوں میٹنگز میں ہوتا ہوں، جو سرکاری میٹنگز میں، تاکہ لوگ مجھے رزلٹ دیں. اگر میں وہاں پر ایزی بیٹھا ہوں، مجھے دیکھیں، اگر آپ کا لیڈر خود سمجھتا نہ ہو تو یہ جو بیوروکریسی ہے نا، اتنا بیوقوف بناتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب آپ کو پتہ ہو، یہ آپ کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، کیونکہ یہ دیکھتی ہے کہ کون سے طریقے سے ان کو ٹریپ کروں اور سائڈ لائن کر دوں. لیکن انشاءاللہ ایسا نہ میں نے ہونے دیا، نہ ہونے دوں. میں نے تو اس لیے سوال کیا کہ آپ سے جواب پہلے لے لوں، کیونکہ اگلا سوال جو آ رہا تھا وہ تھوڑا سا زیادہ مشکل تھا. تو میں نے کہا کرختگی یہاں بھی مجھے نظر نہ آئے. آپ کو لایا کون ہے اس نئی؟ میں خود لایا آیا ہوں. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، میں ایز اے ڈیفینس منسٹر میرے ان سے رابطے تھے، اس سے جتنی ہماری باتیں ہوتی تھی میں اس کو ہیڈ کرتا تھا، اکیلا اکثر جاتا تھا. باجوہ صاحب کا عمران خان بھیجتا، میرے پہ اعتماد تھا. تو جب میں یہ جو حالات بنے 9 مئی کے، تو میں خود جب 20 دن چھپا رہا تو میں سارا سوچتا رہا کہ ہوا کیا، اور میں حقیقت بتاتا ہوں. مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے پورا وہ ریل واپس کیا، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو ہم کچھ اور کر رہے تھے، اور ادھر تو عمران خان کا پروگرام تھا کہ فوج پہ اٹیک کرو، کیونکہ ہم سے اوت لیے گئے. یہ فرسٹ پارٹ تھا تاکہ لوگ وہ ہو جائیں. پھر ہمیں ڈرنے اور لاٹھی چارج کا ڈر نکالا، بار بار جاتے تھے اس کے لوگ تکڑے ہو جائیں. پھر ہمیں جیل برو تحریک کا پروگرام شروع کرایا تاکہ لوگ جیل سے ڈر جائیں. ہمیں نہیں پتہ، میں تو پارٹی کے صدر تھا، جو خان صاحب کہتے تھے ہم سیاسی طور پر کہ پارٹی اٹھ رہی ہے. پھر اس کا گاؤں گاؤں نکلو تاکہ گاؤں گاؤں لوگ نکلے اور ایک پورے فورس بن جائے. اور اس دن کچھ ٹیمیں ایسی تھیں جن کو بتایا گیا کہ آپ نے جو لوگ نکلیں گے جو غصے میں ہوں گے تو آپ نے فلانے جگہ جانا ہے. تو جب میں نے وہ سارا دیکھا کہ 14-15 جگہ جہاں پر عوام گئی، سب کے سب ایک ہی انسٹیٹیوشن فوج کے خلاف. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ کسی کو عقل آئی اور لوگ نہیں مرے، گولیاں نہیں چلی، تھوڑی بہت چلی ہیں. لیکن اگر خیال میں اپنی سوچ یہ میری ایزمپشن ہے کہ پروگرام یہ تھا کہ اس دن گولیاں چلیں گی، ملک میں انتشار پھیلے گا، فوج کے اندر دراڑیں آ جائیں گی کہ عوام پہ گولی چلائی. تو شکر الحمدللہ کہ وہ دن خیریت سے گزرا. تو اس دن فوج میں جو عقل آئی، انہوں نے راستہ کھولا، اور جس نے پلان کیا خود ہی ٹریپ ہو گیا. اس ٹریپ سے اب نکلنا بڑا مشکل ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اب عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی؟
نہیں میں نہیں کہہ سکتا کسی کی کہانی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن کیسز ایسے عدالت نے فیصلے کرنے. تو میں جو 3-4 ان کے کیسز دیکھ رہا ہوں مجھے بڑے خطرناک لگتے ہیں، کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے، اور وہ ایسے کیسز ہیں کہ وہ شیشے کی طرح واضح ہے. لیکن فنڈنگ کا جو فارن فنڈنگ کا کیس تھا وہ تو کہیں لگتا ہے ایسا ہے کہ کہیں چھپ گیا. فارن فنڈنگ کا اتنا ایشو نہیں ہے، یہ ہے سائفر ہے، اس کے بعد سائفر کا ہے، یہ توشہ خانہ ہے، یہ جو ہمارے 30-40 توشہ خانہ میں کیا ہوا؟ گھڑی خریدی اور بیچ دی، تو گھڑی تو خرید لی تھی، خدا کا جتنے مرضی جو ریٹرن الیکشن کمیشن کو دے دے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کیا اون کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، کیا بیچا ہے، پیسے کہاں سے آئے، کیا خرید ہے، پیسے وہ ریکارڈ ٹھیک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ جو اسلحہ 9 مئی کا ہے یہ بہت بڑا دیکھ لینا، بہت بڑا کیس بننے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے باہر سے پیسے آئے 30-40 ارب وہ کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو یہ تو اندھا بھی نہیں کر سکتا کہ ہمیں کیبنٹ میں بتایا گیا کہ یہ لانڈرنگ منی ہے، یہ پکڑی گئی ہے لنڈن میں، اور ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، اور یہ پیسے قومی خزانہ میں آ رہے ہیں. من لفافہ تھا، ہم سب خوش ہو گئے، چلو اتنے پیسے آ گئے، اور حکومت کو وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ دوسرے اکاؤنٹ میں چلے گئے. اب میں آپ کو حکومت کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں اور کہوں نہیں یار خیر ہے اسے ڈال کے ادھر کر دو، مطلب یہ وہ اتنا میں نیب میں پیش ہوا، میں نے سارا کیس دیکھا. اور پھر اس میں سب سے بڑی غلطی جس دن کیبنٹ کی میٹنگ کی اس سے 2 دن پہلے پیسے ٹرانسفر ہو چکے ہیں. تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ عمران خان نے کیسے یہ کیا، کیوں کیا، کس نے غلط کرایا، یا اس کی اپنی سوچ ہے اللہ جانے. لیکن وہ کیس مجھے سب سے ڈینجرس لگتا ہے، باقی آپ لوگوں کو تو زیادہ علم نہیں ہے. اب جی ہاں بالکل، کیونکہ کچھ ایسے باتیں تھیں جو آپ لوگوں کو معلوم تھیں اور وہ سامنے نہیں آ رہی تھی. یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ اب باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن خرق صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ نے پارٹی نہیں بدلی، آپ نے اچھا کام یہ کیا کہ پارٹی نہیں بدلی، اپنی پارٹی کو آپ نے ری آرگنائز کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے الیکشن میں لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں ووٹ کے لیے تو محنت کریں. دیکھیں ایسے ہوا کہ میرے ساتھ جتنے پارلیمنٹریز آئے جمع ہوئے، اگر میں ان کو اکٹھے نہ کرتا، یہ کوئی کدھر جا رہا ہوتا، کوئی کدھر جا رہا ہوتا، کیونکہ میں ان لوگوں کو میں پی ٹی آئی میں لے کر آیا. جس طرح ہمارے جلسے ہوتے ہیں جو لوگ ہم لے کر آئے ہمارے ساتھ ہی جائیں گے. تو یہ جو ووٹ دینے والی بات ہے یہ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں شروع میں سمجھے کہ ڈرائنگ روم میں کام کر رہا تھا، سارے صوبے کے ساتھ رابطے میں تھا 1.5-2 مہینے، الیکٹیبلز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی اے سارے. اب ہم میدان میں نکلیں. یہ سپٹمبر اکتوبر انشاءاللہ ہم آپ کو پبلک دکھائیں گے، جلسے کریں گے، میٹنگز ہماری شروع ہے، ٹیمیں ہماری لگی ہوئی ہیں. جب ہمارے جلسے ہوں گے پبلک آئے گی، پبلک کو ہمارے سوچ پہنچے گی، ہم اپنا منشور بنائیں گے. جو منشور بھی بنا رہے ہیں وہ اتنا ہی بنائیں گے جس پہ عمل کریں گے. سوالات تو بہت ہیں خرق صاحب، لیکن جو کہ کافی وقت ہو گیا. میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور اس گفتگو کا یہ سلسلہ امید ہے آئندہ بھی جاری رہے گا، اور دیکھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات کی کیا صورتحال بنتی ہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. پرویز خٹک صاحب آج ہمارے درمیان موجود تھے، اور مختصر جو گفتگو تھی وہ ہم نے پہنچائی. ہم نے چند سوالات کے جوابات تو حاصل کر لیے، لیکن بہت سے سوالات ابھی ایسے ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں یقیناً ان سے ہی ہم لیں گے، اور ایک گفتگو کا یہ جو سلسلہ ہے یہ آئندہ بھی جاری رہے گا.